سنتے آ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا خاص زبور ہے بائبل میں، اور تمام زبور جو ہیں عبرانی زبان میں شاعری کے طور پر لکھے گئے، اور تقریباً 150 زبور ہیں، اور ان میں سے 23 زبور جو ہے یہ ساری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور لوگ اس کو پرستش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی میں ڈاکٹر شہباز نے ان کا ترجمہ کیا، اور یہ زبور سیالکوٹ کنونشن کی کتاب، گیتوں کی کتاب میں شامل ہو گیا، اور پاکستانی کلیسیا کے لیے ایک سرمایہ بن گیا۔ ہم جہاں بھی جائے ہوں، ہم ان زبوروں کا خوب استعمال کرتے ہیں خداوند کی پرستش کے لیے، اس کے جلال کے لیے۔ آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے جب ہم اپنے گھروں میں بند ہیں اور کچھ ریلیز ایز ہوا ہے کچھ علاقوں میں جہاں پر آپ نکل سکتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں جہاں میں ہوں ابھی تک ہم پابندی میں ہیں، اور ہم ابھی تک اسٹے ہوم والے نعرے ہی لگاتے ہیں۔ پھر بھی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی خداوند کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ 2020 میں اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر پرستش کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں۔ ہم اس کو سبیٹیکل ایئر کہہ سکتے ہیں، یا جس کو سبتی سال کہتے ہیں، آرام کا سال، کہ خداوند چاہتا ہے کہ اس کی بھیڑ جو ہے وہ آرام کرے، اس کو راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، خداوند اس کو تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ اور 23 زبور جو ہے یہ داؤد نبی کا شخصی تجربہ ہے۔ وہ خود بھی ایک چوپان تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو حلیم بناتا ہے اور بھیڑ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور چوپان ایک ایسا لفظ ہے جس میں خدا کی تمام صفات، اس کی تمام جو نام ہیں، وہ ایک ہی لفظ میں چوپان میں ضم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسلم دوست جو ہیں وہ 99 نام خداوند کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں رحیم، کریم وغیرہ وغیرہ جو بہت ہیں۔ اور اگر اس میں ہم باپ جو ایک اور لفظ ہے جو وہ استعمال نہیں کرتے، خدا کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے باپ، وہ بھی ایڈ کریں تو یہ 100 پورے ہو جاتے ہیں۔ 99 ان کے، اس کے ساتھ بھی ہم اتفاق کرتے ہیں، واقعی وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے، اور وہ باپ بھی ہے۔ اور چوپان کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے، اور خداوند میرا چوپان ہے۔ یہ اس کا ذاتی تجربہ ہے کہ جیسے میں اپنی بیٹوں کی فکر کرتا ہوں، اسی طرح میری بھی فکر کرنے والا کوئی ہے۔ تو اس لیے اس نے یہ نہیں، شاعری میں یہ نہیں لکھا اس نے زبور میں کہ میں چوپان ہوں اور میں اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہوں۔ اس نے کہا خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ یہوہ یری ہے، سب کچھ مہیا کرتا ہے، اس نے بہت کچھ ہمیں مہیا کیا ہے، اور ہری ہری چراگاہوں میں ہمیں بٹھاتا ہے۔ اگر آپ کا کبھی گزر اسکاٹ لینڈ میں ہو، کبھی آپ تشریف لائیں، اب دیکھیں گے یہاں بہت سے گرین پاسچرز ہیں۔ ہر روز جب میں واک کے لیے جاتا ہوں، 15 منٹ کے بعد ہری ہری چراگاہیں نظر آتی ہیں، اور بھیڑ بکریاں چر رہی ہوتی ہیں، تسلی پاتی ہیں، اور یہ اسی طرح خداوند ہمیں آسودہ کرتا ہے۔ اس نے بہت سی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے تم مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ So he leads me to the quiet waters۔ ہمارے گھر کے نزدیک ایک آب شار بھی ہے جس میں پانی بڑے زور کے ساتھ گرتا ہے اور زور سے گزر جاتا ہے، اور بھیڑیں جو ہیں وہ چلتے پانی کو، یا جو بہتا پانی ہے، زور کے ساتھ اس میں سے پانی آسانی سے نہیں پی سکتی۔ ایسا جانور ہے جو بھولا ہے اور بڑا نازک سا ہے، وہ اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر پانی پینے کے لیے اس کو سٹل واٹرز، جو راحت کے چشمے انہیں کو کہا گیا ہے، جو سٹل واٹرز بائبل، انگریزی کی بائبل میں اس کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ سو وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، جب ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے۔ سب سے بڑی تلاش انسان کو اب جو ہے وہ سکون کی ہے۔ اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں، اکثر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تسلی نہیں پاتے، اور پھر لکھا ہے کہ ایسے حالات میں جب ڈاؤٹس ہیں، ڈینجرز ہیں، ڈپریشن ہے، ڈیتھ ہے، ان ساری باتوں کے کو جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، ساری ڈی سے شروع ہوتی ہیں،
جتنے بھی یہ لفظ ہیں، ڈاؤٹ، ڈینجر، ڈپریشن، ڈیتھ، یہ سارے ہمارے ارد گرد منڈلاتے پھرتے ہیں، اور ایسی سچویشن میں ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہماری جان کو بحال کرے. اور یہ چرواہے کی خوبی چوپان کی لکھا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے جب میں ڈپریشن کی حالت میں ہوتا ہوں، جب میں کمزوری کی حالت میں ہوں، جب میں مایوسی اور ناامیدی کی حالت میں ہوں، یہ ضرورت ہے کہ میری جان کو بحال کیا جائے. پریئر اور میڈیٹیشن کے ذریعے سے تسلی، اطمینان کا وہ چشمہ ہے. اور پھر مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بہت سی راہیں ہیں اور ان میں سے کچھ بڑی کشادہ ہے، جیسے پوری آزادی ہے، جو مرضی کرو، کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ تنگ راستہ ہے جو صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، اور جو اس میں چلتے ہیں وہ کم ہے، وہ ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر ایک خاص بات، اب جب ہم اس کرونا وائرس کی وجہ سے موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر رہے ہیں، ساری دنیا میں موت کا سایہ منڈلا رہا ہے. اور ایسی وقت کے لیے اس نے لکھا کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اگر آپ کو اسرائیل جانے کا اتفاق ملے تو وہاں ایکچولی ایک ایسی ویلی ہے، ایسی وادی ہے جس کو کہتے ہیں موت کے سایہ کی وادی. اور جب بھیڑیں اس پہ سے گزرتی ہیں اس کے پاس سے تو بڑی آسانی سے وہ گر سکتی ہیں، اور ایسی جگہوں پر وہ آسا جو ہے وہ اس کی وسیلے سے چوپان جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے اپنی بھیڑوں کو کہ وہ گرے نہ، اور ہم بڑی حفاظت کے ساتھ وہ اس موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر جائیں، کیونکہ یہ ایک بڑا خطرہ ہے. اور یہی بات ہمارے لیے آج کل یہ خطرہ منڈلا رہی ہے، ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے. شاپنگ کے لیے جاتے ہیں پھر بھی کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں لگنا کسی کے، اور کہیں جب بھی آئیں بار بار دھوئیں اپنے ہاتھوں کو تاکہ ہمیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری موت نہ ہو جائے. یہ موت کے سایہ کی وادی میں سے ہمارا گزر ہے. اس میں خداوند کہتا ہے کہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزر ہو تو بھی وہ کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. وہ میں تو ایک ذاتی تجربہ ہے، اسی لیے اپنا اور خداوند کا جو وہ ذاتی تجربہ بیان کرتا ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں خدمت کرتا تھا تو وہاں پر خدمت کرتے کرتے غیر مسیحیوں نے مجھ پر حملہ کیا، اور ایسی صورتحال میں بہت سی دھمکیاں تھیں میرے خاندان کے لیے بھی، میرے لیے بھی. اور خداوند نے وہاں پر سنبھالا. اس کے آسا سے تسلی ملتی، اس کی لاٹھی سے تسلی ملتی ہے. جیسی بھی صورتحال ہو، جہاں بھی ہم ہیں، چاہے موت کی دھمکیاں ہوں، ہمیں کتنا بھی کوئی ڈرائے دھمکائے، لیکن جب خداوند ساتھ ہے تو ہمیں تسلی ہے. خداوند عجیب طریقے سے ہمیں تسلی دیتا ہے اور سنبھالتا ہے. بہت سے لوگ ایسی حالت میں نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈپریشن جب ہوتا ہے تسلی تلاش کرتے ہیں، لیکن ابدی تسلی ان کو نہیں مل پاتی اور وہ اپنی زندگیوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، کسی نہ کسی ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں. اور یہاں خداوند کہتا ہے کہ اگر وہ دشمنوں کے روبرو بھی بیٹھے ہوں تو وہاں بھی ہمارے لیے دسترخوان بچھا سکتا ہے. خود وہ اپنے گھروں میں بلائیں گے، دعوت دیں گے جب ہم خداوند کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. پھر آخر جب ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے میرے سر پہ تیل ملا ہے، تیل ملنا جو ہے یہ مسح کرنے کی علامت ہے. بادشاہ، نبی، پیغمبر جو ہے ان کو مسح کیا جاتا تھا، اور داؤد بچپن ہی سے مسح کیا گیا تھا. اور خداوند کا منصوبہ تھا اس کے لیے، جب اس کے باپ نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ اس چرواہے کو، چھوٹے بچے کو بھی بلا لے. باقی سارے خاندان کے لوگ شامل ہیں لیکن داؤد کو نہیں بلایا گیا. تو جب سیمول نبی مسح کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے یہی تیرے بچے؟ کہتے نہیں ایک اور ہے، وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے. تو سیمول نبی کہتا نہیں اس کو بھی لے کے آؤ. اور جب وہ آتا ہے تو خداوند کی حضوری میں وہ جو ہے وہ چنا ہوا تھا اور تیل کے ساتھ مسح کیا جاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. اور یہ بات جو ہے انوائنٹنگ کی ہے. اور جب ہم نئے نامے میں آتے ہیں تو تیل ملنا جو ہے یہ پاک روح کی علامت ہے. اور اسی طور سے پھر لکھا روح قدس کے وسیلے سے جو
ایک گیت ہم گاتے ہیں, give me oil in my lamp, keep me burning, کہ مجھے میرے دیے میں, میری روشنی زندگی میں مجھے تیل ڈال پاک روح کا, تاکہ میں تیرے لیے جلتا رہوں, میری روشنی سے لوگ برکت پائیں. اور پھر ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یہ بھی پاک روح کی معموری کی بات ہے. جب پاک روح آتا ہے, معمور کرتا ہے, تو پھر ہمارے پیالے چھلکتے ہیں. ادروائز کسی اور پیالے کی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں جسمانی برکتوں سے بھی مالا مال کرتا ہے, لیکن خاص بات جو ہے روحانی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. ہمارا پیالہ لبریز ہوتا ہے. لبریز کا مطلب ہے کہ وہ چھلکتا ہے, بھر کے پھر اوپر سے نکلتا ہے. جن کے پیالے خالی ہیں وہ کیا چھلکیں گے. یہ بات اس دفعہ ہم جبکہ اس اتوار کو ہم عید پینتیکوست منائیں گے, جو ایسٹر کے 50 دن کے بعد آتا ہے, جس میں ہم اس عید کو, عید پینتیکوست کو مناتے ہیں, جب پاک روح نازل ہوا. خداوند نے جانے سے پہلے کہا ٹھہرے رہو. یہ چرواہا جو ہے اگر وہ جا بھی رہا ہے, لیکن اس کو اوپر جا کے بھی فکر ہے. جیسے ابھی ہم دور سے آپ میری بات کو سن رہے ہیں, میں اسکاٹ لینڈ میں ہوں, آپ انگلینڈ میں ہیں, لندن میں ہیں, زوم کے ذریعے سے. اسی طرح پاک روح جو ہے وہ آسمانوں سے جا کر ورکنگ فرام ہوم, جیسے آج کل بہت سے لوگ ہیں جو گھر میں رہ کے کام کر رہے ہیں تاکہ آپ دفتر میں نہ جائیں اور جگہوں پہ جہاں پر خطرہ ہے. اسی طرح اس نے کہا میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے بھی جگہ تیار کروں. اور پھر اوپر سے وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں, باپ کے پاس اپنے گھر میں, ورکنگ فرام ہز ہوم, اور وہاں سے جا کر نجات کا کام جاری رکھا. اور زوم کے ذریعے سے روح القدس زوم کر کے ہماری زندگیوں میں منتقل ہوتا ہے اور ہمارے پیالوں کو لبریز کرتا ہے, بھر دیتا ہے, ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ یقیناً بھلائی رحمت میرے ساتھ رہیں گی. اور یہ دو لفظ جو ہے رحمت کا, رحمت نکلا ہے ماں کے رحم سے. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں ہم اس کے رحم میں ہوتے ہیں. یہ لفظ رحمت وہاں سے نکلا ہے. اسی طرح سے خداوند کی, اور وہ بچہ جو ہے ویل پروٹیکٹڈ ہے ماں کے پیٹ میں. ایسا ماحول اس کو ہے ملتا ہے کہ وہ ویل پروٹیکٹڈ ہے. اور ہم سب اس تجربے سے گزرے ہیں, اور جو مائیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ کتنا پیار محبت پیٹ کے اندر ہی سے اس بچے کے لیے ماں کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. خدا ماں کی طرح بھی, جیسے دیکھیں نا مرغی اپنے بچوں کو پاؤڈر تلے چھپا لیتی ہے, وہ ہماری ماں کی طرح بھی حفاظت کرتا ہے, اپنی رحمت بھی دیتا ہے, اور باپ کی طرح بھی شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. یہ ایسا چوپان, ایسا چرواہا ہے کہ یہ یقیناً بھلائی, ایک تو بھلائی ہے گڈنس, اور رحمت اس کی مرسی جو عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی, اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. یہ ایک تسلی کی بات ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ ہم اس کے ساتھ سکونت کر سکیں, ابدی زندگی ہم اس کے ساتھ گزار سکیں. اور آج جب کہ ہم چوپان کی بات کی سوچ رہے, بات کر رہے ہیں چوپان کے بارے میں, چرواہے کے بارے میں, تو یہ وہی چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کو دائیں اور بائیں کرنے کی بات بھی کرتا ہے. بھیڑیں اور بکریاں, یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چوپان تو وہ ہے, لیکن کیا میں بھیڑ ہوں یا بکری ہوں. بھیڑیں جو ہیں وہ ایک بھولا جانور ہے, وہ اپنے چرواہے کی بات سنتی ہیں, اس کی بات مانتی ہیں. لیکن بکریاں جو ہیں وہ بڑی چلاک ہوشیار ہوتی, وہ اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہیں, یا نہیں بھی جانا چاہیے وہاں بھی چلی جاتی ہیں, اور چرواہے کے لیے بھی پرابلم کا باعث بنتی ہیں, اور اپنے لیے بھی پرابلم کا باعث بنتی ہیں. تو آخری دن خداوند کہتا ہے کہ میں تقسیم ہو جائے گی, جو بکریاں ہیں وہ میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, بھیڑیں جو ہے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوں گی. اور اس روز قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم بھیڑ کی طرح خداوند کی پیروی کرتے ہیں, یا ہم بکری کی مانند ہیں جو اچھلتے کودتے اور اپنی من مانی کرتے ہیں. خداوند آپ کو برکت بخشے. اور میرا ایمان ہے کہ اس عید پینتیکوست سے سنڈے کو آپ دعا میں ٹھہرے. خدا نے کہا ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے, اور جب قوت پاؤ گے تو پھر میرے لیے یروشلم, یہودیہ, سامری اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور خداوند ہمیں UK میں اس لیے لے کے آیا کہ ہم اس کے گواہ ہوں. ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس کی گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جہاں موقع ملتا ہے
ہم خدا ان کا کلام جو ہے وہ شیئر کریں. خدا ان آپ سبوں کو برکت بخشے اور سارا جلال خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام کو ملے، یسوع کے نام سے.